السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رمضان اتاری، سردار آباد، فیصل آباد۔ پیارے باپا جان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور آپ کے حکمت بھرے انداز کی برکت سے دعوت اسلامی جس شعبے میں بھی قدم رکھتی ہے، الحمدللہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ جیل خانہ جات میں بھی مدنی کاموں کی بہاریں ہیں۔ یا سیدی، جیلوں کے اندر کا ماحول باہر کے ماحول کی نسبت بالکل مختلف ہے، کیونکہ جیلوں کے اندر طرح طرح کے جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں۔ باپا جان، عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین ان قیدیوں کو قرآن پاک پڑھانے اور سنت سکھانے اور ان کی اصلاح کا جذبہ لے کر جیلوں کے اندر جاتے ہیں۔ آپ رہنمائی فرمائیے کہ ان مبلغین کو قیدیوں کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جیل خانوں میں بھی الحمدللہ مدنی کام کا سلسلہ ہے، اور یہ جیل میں جو اندر ہیں یہ نرمی کی زبان نہیں سمجھتے، مار دھاڑ کی زبان سمجھتے ہیں، سختی کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ تاثر بھی اتنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ نرمی سے اور حکمت عملی سے وحشی جانوروں کو بھی سدھایا جاتا ہے۔ بندر، ریچھ وغیرہ کو بھی تو لوگ سدھا ہی لیتے ہیں، سانپوں کو سدھا لیتے ہیں، بین بجا کر ان کی ترکیب بناتے ہیں، بند کرتے ہیں، ٹوکری سے نکالتے ہیں اس کو۔ جب یہ کہ وحشی جانور کو سدھایا جا سکتا ہے، ہاتھی بھی وحشی جانور ہے لیکن مانوس ہو جاتا ہے نا، اس پر سواری بھی لوگ خرید لیتے ہیں۔ اس لیے انسان جو ہے نا، یہ تو ویسے ہی اس میں عقل رکھی گئی، جانوروں میں تو عقل ہے بھی نہیں، انسانوں میں عقل ہے۔ یہ بھی حکمت عملی سے اگر اس کو بھی سمجھایا جائے تو یہ سمجھتا ہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھ لیجئے، اس میں ایک سے ایک آپ کو ملیں گے جو وحشی جانوروں سے بھی کبھی بدتر حرکتیں کرتے ہوں گے، مار دھاڑ والے، ڈکیتیوں والے، اور پولیسوں کو، جن کو پولیسوں کی مار بھی نہ سدھار سکی، اور جیل خانوں کی رف لینگویج جن کی اصلاح نہ کر سکی، الحمدللہ ہمارے مبلغین نے ان کو احتکاب میں بٹھا دیا، ان کو مبلغ بنا دیا۔ یہ نرمی کی، پیار کی زبان سمجھتے ہیں، یہ ثابت ہوا۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں نا کہ جس میں نرمی ہوتی ہے، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس میں سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے۔ ذہن نصیب حکمت عملی آ جائے، سختی کی بھی حاجت ہوتی ہے، اندر ضرورت سختی بھی کی جائے اور نرمی بھی کی جائے۔ اب یہ کہ یہ حکمت عملیاں کون کس کو سکھائے، کب سختی کی ضرورت ہے، کب نرمی کی ضرورت ہے، تو یہ تربیتیں نہیں ہوتی عام طور پہ لوگوں کی۔ بعض ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ بس ان کو صرف آتا ہی سختی کرنا ہے، نرمی کرنا وہ جانتے ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ کام جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ اور سختی کون کرے یہ بھی کیٹیگری ہوتی ہے، ہر آدمی سختی نہیں کر سکتا۔ حکمران جو ہوتے ہیں، وہ حاکم ہے، وہ ضرورتاً سختی کرے گا۔ ماں باپ ہیں، اولاد پر صرف ضرورتاً سختی کریں گے، باقی نرمی 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 نرمی۔ حاکم کو بھی نرمی ہی کرنی ہوگی کہ اگر وہ بھی حد سے تجاوز کرے گا، ماں باپ بھی حد توڑیں گے، استاد بھی حد توڑے گا سختی میں، تو پھر وہ بھی، اس کی بھی گرفت ہوگی۔ دنیا میں تو کون کس کو پوچھتا ہے، یہ زمانہ آخرت کی گرفت اس کی ہوگی اگر اس نے زیادتی کی اور ظلم کی حد تک وہ سختی میں چلا گیا۔ اب ہمارے مبلغین تو کیا قیدیوں میں جا کر سختی کرتے ہوں گے، وہ تو ظاہر نرمی ہی کرتے ہوں گے، جبھی تو یہ قابو میں آتے ہیں، سختی سے قابو بھی نہیں آتے۔ مبلغین کو چاہیے کہ ان پر جیل میں جا کر بھی انفرادی کوشش کریں، اور کوئی بھی سہولتیں ہوں تو اس کے مطابق بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ پھر اگر ان کے عزیز ہوں تو ان عزیزوں سے بھی ہو سکے تو رابطہ کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے ان سے ملے تھے اور ان کے ذریعے آپ کا پتہ چلا، تو ان پر بھی
انفرادی کوشش کریں، ان کے بال بیٹے ہیں جیسے ان پر انفرادی کوشش کریں، ان کے والد صاحب ہیں تو ان پر انفرادی کوشش کریں. تو جب یہ آپ کا انداز دیکھیں گے کہ یہ ہمارے قیدی بیٹے پر یا قیدی ابو پر یہ لوگ اتنی شفقت کر رہے ہیں، ان کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، وہ سنتیں سکھا رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ کی طرف کشش ہوگی. تو یہ تو جیل سے نکل کر کام دے گا تب دے گا. مجرم جو ہے یا قیدی ہے یہ آپ کو انشاءاللہ جلدی جلدی کام دینا شروع کر دیں گے، ان کے عزیز رشتہ دار. تو اس طرح حکمت عملی سے ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اسی طرح ترکیب ہو سکتی ہے، ان کے جاننے والوں کے ساتھ. اور اگر یہ کوئی کسی ایسے گناہوں بھری پارٹی کا لیڈر ہو قیدی اور وہ آپ کی طرف مائل ہوا ہے تو اس کے دیگر پارٹی کے اراکین ہیں ان سے بھی آپ ملاقات کریں اور ان پر بھی انفرادی کوشش کریں کہ عموماً اپنے لیڈر کی طرف وہ کشش ہوتی ہے اور کوئی نرم گوشہ ہوتا ہے. تو جب وہ آپ کی ہمدردی اپنے لیڈر کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ آپ سے متاثر ہوں گے اور وہ لیڈر باہر نکلے گا تب انشاءاللہ نکلے گا اور آئے گا. یہ انشاءاللہ پہلے ہو سکتا ہے کہ ترکیب میں آ جائے. اس طرح غور کرتے رہیں گے نا تو آپ کو مزید راہیں کھلتی جائیں گی کہ کام کو کام سکھاتا ہے. بہرحال یہ کہ ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے، رضا الہی پیش نظر ہو اور اچھی اچھی نیتیں ہوں. جتنی نیتیں اچھی ہوں گی ثواب زیادہ ملے گا. اور زبان کی احتیاط ہو. اگر واقعی اس نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے تو اس غلط کام میں اس کی حمایت نہیں کرنی آپ نے کہ چلو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے، اور اس طرح نہیں. بلکہ وہ اگر وہ اپنا کارنامہ سناتے ہیں، اس طرح کے لوگ بہت یعنی ان کی خواہشیں ہوتی ہیں. عام طور پہ یہ سب کی بات نہیں کرتا، مشاہدے کی بات ہے کہ اگر وہ مدنی ماحول میں آ بھی جائے گا نا تو وہ اپنے قصے سنائے گا کہ میں نے یوں مارا تھا اور یوں بندہ گرایا تھا، اس کو چھری ماری، اس کو فائر کیا تھا. یہ بیچارہ ان کی عادت ہوتی ہے. تو ایک کاش ان سب کا ذہن بن جائے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے، تو بلا حاجت اپنے گناہ کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے. ہاں حاجت ہوتی ہے، ہم خود مدنی چینل کے اسکرین پر ان کی زبانی سناتے ہیں گناہوں کی، ان کی داستانی. اس کی حکمت ہوتی ہے تاکہ دوسرے لوگ مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کی طرف مائل ہوں کہ بھئی ایسے گناہ گار کو، ایسے شرابی کو، نشئی کو ان لوگوں نے مطلب ہے کہ وہ داڑھی رکھوا دی، نمازی بنا دیا، امامہ باندھ دیا ہے نا. تو اس طرح یہ دین کی تبلیغ کے حوالے سے تو اس طرح بہت سارے بزرگان دین کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ بعض بزرگان دین پہلے ڈاکو تھے، شرابی تھے، سود خور تھے، ان کے قصے کتابوں میں ملتے ہیں. تو اب یہ کہ نیت ہو. اب خواہ خواہ اپنے مطلب نے قصے سنانا کہ میں نے اس کو مارا، اس کو گرایا، وہ گولی ماری، وہ اتنی جیل کاٹی ہے میں نے، اور یہ کیا وہ کیا، دیوار پھاند کے چلا گیا، واردات کی، اتنی ڈکیتیاں ماری. تو جب یہ آ جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی سمجھائے کہ اپنے گناہوں کا اظہار بلا ضرور نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ کا اظہار خود گناہ ہے. ابھی آپ ان کو براہ راست سمجھا سکتے ہیں، میں امید کرتا ہوں. میری معلومات کے مطابق جو یہاں میرے پاس ایک ان کی تفصیلات آئی ہے کہ مدنی مذاکرہ یہ قیدی اور عملے کے افراد جو ہیں وہ ان مقامات پر سنیں گے: باب المدینہ کراچی سینٹرل جیل، ڈسٹرکٹ ملیر جیل، جنائل جیل، سکھر جیل، سانگر جیل، حیدرآباد جیل، لاڑکانہ فاروق نگر جیل، دادو جیل، جھنگ، گجرانوالا، منڈی بہاؤالدین وغیرہ جیلوں میں اس وقت مدنی چینل میری معلومات کے مطابق جو تحریر آئی ہے آج مدنی مذاکرہ یہ سنیں گے. اور باب المدینہ کی سینٹرل جیل کی 25 بیرکس میں انشاءاللہ امید ہے کہ مدنی مذاکرہ اس وقت سنا جائے گا، سنا جا رہا ہوگا بلکہ امید ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہ قیدی بھی آپ کے مدنی پھول لے رہے ہوں گے، مجھے امید ہے. ان کے لیے ضروری کہ نادم ہوں، اپنے گناہ پر پشیمان ہوں، نادم ہوں، توبہ کریں اور تلافی بھی کرنی ہوگی. جن ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں نا جن کی تلافی ضروری ہوتی ہے، صرف توبہ کافی نہیں ہوتی. وہ تلافی کی بھی نیت کر لیں کہ وہ سچی نیت کریں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. مثلا یہ کہ کسی کا مال چھینا ہے یا چیٹنگ کے کیس میں پکڑا ہے اور وہ اندر چلا گیا ہے،
یہ چیٹنگ جو کرتے ہیں نا، یہ عام طور پہ بدماش اس طرح کے نہیں ہوتے، مارا ماری والے نہیں ہوتے، وہ ضرورت سے زیادہ چالاک ہوتے ہیں. وہ چالاکی سے وہ لوگوں کے خرد برد کرتے ہیں، پیسے کھا کے بھاگ جاتے ہیں، پھر پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں. تو یہ تو اپنے قصے سنائیں گے بھی نہیں، عام طور پہ یہ چھپائیں گے. لیکن جو مارا ماری کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو جی چاہتا ہے کہ میں اپنے قصے سناؤں. نشہ کرنے والا وہ اپنے قصے سنائے گا کہ میں تو اتنی بوتلیں پی جاتا تھا، اور مبالغہ بھی کرتے ہوں گے تاکہ لوگ ان کو حیرت سے پھٹی آنکھوں سے دیکھیں. تو یہ کوئی مطلب کمال تھوڑی ہے شراب پینا یا کسی کو مارنا یا فائر کر دینا یا کسی کو ہلاک کر دینا. یہ کوئی خدا کی قسم یہ کمال نہیں ہے. یہ زوال در زوال ہے اور یہ آخرت کی بربادی کا انداز ہے. اس لیے اپنے اسی طرح کے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جن کے سبب وہ بندہ جیل میں جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ان کو توبہ کی جن کو توبہ کی توفیق ملتی ہے تو وہ توبہ ہی کر لیں. سب بھی توبہ کریں. میں سب کو دعوت دوں گا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اگر غیر مسلم بھی ان قیدیوں میں شامل ہیں تو میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں سب کچھ کہ اس وقت آپ کو کوئی بچا نہیں پا رہا، کوئی نہیں بچا سکتا. جب یعنی کہ وہ جب تک آپ کے مقدر میں یہ جیل لکھی ہوئی ہے، اس جیل سے آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیفیں. مرنے کے بعد اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، یعنی توبہ توفیق نہیں ہوئی اور غیر مسلم رہ کر اگر مر گئے تو قبر میں بھی قید ہوگی، اور وہ قید اس قید سے مختلف ہوگی، بہت خطرناک ہوگی. اس قید میں کوئی آپ کو مطلب جمع کر کے بٹھائے گا نہیں، کوئی کھانا پیش نہیں کرے گا، کوئی آپ کو ضرورتاً چلو اگر مکمل دوا نہیں دیتے، علاج نہیں کرتے تو کچھ تو دے دیتے ہوں گے، یا تو کچھ تو آرام مل جاتا ہوگا. قبر میں تو جو ایمان پر نہیں مرے گا نا، اس کے لیے بہت بہت سختیاں. قبر ایسے دبائے گی کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. اسلام پر جو نہیں مرے گا، غیر مسلم رہتے ہوئے مرے گا، ہے نا، پسلیاں یوں گھس جائیں گی. دوسرے اس پر آگ، پھر 99 اژدہے، بہت بڑے بڑے سانپ، 99 یہ اس پر مسلط ہو جائیں گے. تو قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے. 99 کس کو بولتے ہیں؟ 99. اور نہ جانے کیا کیا اس میں عذابات ہوں گے. سکون کا تصور نہیں ہے. وہاں کوئی آپ کو نیند کی گولی نہیں کھلائے گا، کوئی ڈاکٹر آ کر آپ کے زہر کا اتارا نہیں کرے گا، نہ کوئی صورت ہے، نہ فرار کی صورت ہے، نہ بچنے کی صورت ہے، نہ توبہ کا موقع ہے. اب گئے، پھر ادھر سے گئے تو پھر قیامت کی سختیاں، الامان، پھر جہنم کا عذاب، وہ بھی اس سے زیادہ سخت ہوگا. اتنا سخت ہوگا جس کی انتہا نہیں. یہاں تک کہ جو مسلمان جہنم میں گئے ہوں گے معاذ اللہ، وہ جب اس سے نکال لیے جائیں گے نا، سارے مسلمان جن کا ایمان پر جو رخصت ہوئے تھے لیکن انہوں نے گناہ کیے تھے، جرائم کیے تھے، مارا ماری کی تھی، چیٹنگ کی تھی، ماں باپ کو ستایا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، تو اس طرح کے گناہ گار بھی کچھ نہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اب وہ سزا پانے کے بعد نکال لیے جائیں گے. شفاعتوں سے بھی وہ نکلیں گے، سفارشوں سے بھی. اب جب صرف اور صرف کافر رہ جائیں گے، غیر مسلم رہ جائیں گے، نان مسلم، تو ہر نان مسلم کو ایک آگ کی پیٹی میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو آگ کا تالا لگائیں گے. پھر اس کو دوسری آگ کی پیٹی میں رکھا جائے گا اور ان دونوں پیٹیوں کے درمیان بھی آگ سلگ رہی ہوگی. پھر اس آگ کا لاک لگا دیا جائے گا. پھر ان دونوں پیٹیوں والے کو تیسری پیٹی میں، اب وہ دونوں پیٹیاں بند ہوں گی، پھر اس کے درمیان بھی آگ ہوگی اور آگ کا لاک لگا دیا جائے گا. اور پھر موت کو ایک مینڈھے یا شیپ جس کو بولتے ہیں غالباً،
مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور سب دیکھیں گے اس کو، اور کہا جائے گا یہ موت ہے۔ پھر اس موت کو سب کو دکھاتے ہوئے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب موت کی بھی موت آ گئی، ذبح ہو گئی، خلاص ہو گئی۔ اب جنتی کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کسی کو موت آئے گی ہی نہیں۔ ان کے لیے مسرت بالا ہے مسرت، خوشی بالا ہے خوشی، اور جہنمیوں سے جو یہ اب غیر مسلم سارے رہ گئے ہیں، وہ یہ آگ کی پیٹیوں والے، ان سے کہا جائے گا کہ اب تم نے ہمیشہ 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 اسی میں رہنا ہے، کبھی بھی نہیں نکلو گے، نہ موت آئے گی کہ موت تو ماری گئی، ذبح کر دی گئی۔ تو ان کے لیے غم بالا ہے غم، حسرت بالا ہے حسرت ہو۔ تو اے دکھیارے قیدیوں، اب ویسے ہی دکھ اٹھا رہے ہو، آ جاؤ دامن اسلام میں آ جاؤ، انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا میں بھی راحتیں ہوں گی، قبر میں بھی راحتیں ہوں گی، اور آخرت میں بھی راحتیں ہوں گی۔ آ جاؤ جلدی جلدی ہم کو پیغام دو کہ ہم اسلام جو کہ سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہے، دنیا میں جہاں بھی غیر مسلم سن رہے ہوں، میں سبھی کو دعوت دیتا ہوں کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں شرمندہ ہوں کہ ہمارے کئی مسلمان بھائی اچھے کردار کے مالک نہیں ہیں، لیکن اسلام اچھا ہے۔ آپ کو اگر اسلام کی صحیح تصویر دیکھنی ہے تو مدنی چینل پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، اگر آپ عادی ہیں دیکھتے رہتے ہوں گے، اور آپ اندر آ کر ہمارے یہاں دیکھ لیں دعوت اسلامی میں کہ اسلام برا نہیں ہے، اسلام خدا کی قسم بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بالکل سچا ہے۔ تو اب کسی کے ماننے والے اچھے نہ ہوں تو جس کو وہ مان رہے وہ برا ہونا اس کا تو ضروری نہیں ہے نا۔ تو اللہ اچھا ہے، اس کا نبی اچھا ہے، آخری نبی اچھا ہے، قرآن اچھا ہے۔ قرآن کے ماننے والے اگر بھولیں کر رہے ہیں، خطائیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن اچھا ہے۔ آپ آ جائیے اور اسلام کے دامن میں چھپ جائیے، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں آپ کو امن اور سلامتی کی بشارت ہے۔ تو آپ میں سے جو مسلمان ہونا چاہے تو وہ توبہ کرے، توبہ کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی اپنا جو بھی مذہب ہے اس مذہب کے نام لے کر کے میں اس مذہب سے توبہ کرتا ہوں، یہ کہے اور پھر کلمہ پڑھ لے۔ کلمہ عربی میں پڑھنا شرط نہیں ہے، اپنی زبان میں اس کا ترجمہ جو بھی ٹرانسلیشن بنتا ہے وہ بھی کہہ دیں گے، تب بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو میں چلیے توبہ کرواتا ہوں، میں صرف آپ کو توبہ کرواتا ہوں، اپنے لیے یہ توبہ نہیں کر رہا کیونکہ میں تو ہوں ہی مسلمان الحمدللہ۔ یا اللہ، میں اپنے کفری مذہب سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی غیر مسلم کو ہم سے کچھ پوچھنا ہے، وہ تشفی چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کو پیغام دے دیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو مطمئن کرنے کی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
الحمدللہ اس وقت وپا جیلوں میں مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے اس وقت 180 مدارس قائم ہیں الحمدللہ جیلوں میں اللہ کی رحمت سے، جس میں 2500 قیدی 2500 قیدی الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ اور ماشاءاللہ سنتیں سیکھ رہے ہیں، تہجد گزار بن رہے ہیں، اور بھی طرح طرح کی بہاریں جیلوں کے اندر ہیں، اور کئی قیدی غیر مسلم الحمدللہ مبلغین کی نیکی کی دعوت سے دائرہ اسلام میں داخل ہو کے مسلمان ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی تو یہ جیلوں کا کام الحمدللہ زور و شور سے جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مجلس کو بھی اور ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ آمین اللہم واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔